بات شروع کرنے سے پہلے آپ نے کلاڑی مار دی، وہ یہ کہ آپ نے سوال ابتدا میں کہا کہ پتہ نہیں ہے JUI کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس اینک اور اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ کی مرضی. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک بڑی آپ بھی مذہبی سیاسی جماعت ہیں، اپوزیشن کا حصہ ہیں، آپ کے ساتھ بھی عوام ہیں بہت بڑی تعداد میں، ہم دیکھتے ہیں جب آپ نکلتے ہیں روڈ پہ تو لوگ بھر جاتے ہیں آپ کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے معصوم لوگوں کی تعداد آپ کے ساتھ ہوتی ہے، عوام کی تعداد ہوتی ہے، 98% عوام کی تعداد. تو سر مجھے بتائیے کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات کو آپ؟ کیا واقعی حکومت معیشت کو بہتر کر چکی ہے، کر رہی ہے، فائٹ کر رہی ہے، گورننس بہتر کر چکی ہے، دہشت گردی کو کنٹرول کر رہی ہے، کافی کام کر رہی ہے مشکلات کے باوجود، عام آدمی کو نکال رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے؟ سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات شروع کرنے سے پہلے آپ نے کلاڑی مار دی، وہ یہ کہ آپ نے سوال ابتدا میں کہا کہ پتہ نہیں ہے JUI کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس اینک اور اس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ کی مرضی. لیکن جمعیت علماء اسلام وہ پارٹی ہے جو 8 فروری کے بعد سب سے پہلے الیکشن کو آکشن کہا اور اس کے خلاف تحریک اور احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا، اور آج بھی وہ احتجاج پر ہے، آج بھی وہ الیکشن کو آکشن کہتے ہیں. حکومت کی طرف سے آفر بھی ہوئی ہے حکومت میں شریک ہونے کے لیے. جمعیت علماء اسلام نے 2 لفظوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اپوزیشن ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کل مولانا صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی ایک فنکشن میں، انہوں نے آج کی حکومت کی کارکردگی کو ناکام حکومت کہا اور کارکردگی کو 0/0 کا ایوارڈ دیا. اس لیے کہ اس ملک میں آپ خود اندازہ لگائیے، اس ملک کے استحکام کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے امن، نمبر 2 ہے آپ کی معیشت. آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں امن ہے؟ دہشت گردی میں آپ نے سوال کیا، دہشت گردی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اچھا دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے؟ افغانستان کا نام لیا جاتا ہے. اچھا افغانستان کیسے؟ انڈیا. کیا انڈیا افغانستان کے راستے پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے یا انڈیا بلوچستان کے راستے؟ بلوچستان کا کون سا بارڈر ہے جو انڈیا کے ساتھ ملتا ہے؟ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص فاٹا وزیرستان باجوڑ سے لے کر مومن تک ایک ہی مطالبہ ہے لوگوں کی کہ ہمیں چینی نہیں چاہیے، ہمیں دال نہیں چاہیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں ہسپتال نہیں چاہیے، ہمیں اسکول نہیں چاہیے، ہمیں روڈ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں رہنے دیں. ہم امن چاہتے ہیں، ہمارے وجود کو خطرہ ہے. کیا امن ہے؟ نہیں ہے. دوسری بات ہے آپ کی معیشت. آپ کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ جب آپ کے ملک میں امن نہ ہو، آپ کے ملک میں سیکورٹی کے مسائل ہو، تو پھر مجھے بتائیے لوگ باہر سے کیسے آئیں گے؟ اور آپ کے حکمران، آپ رپورٹ دیکھیے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ رپورٹ دیکھیے مستند کہ ہمارے حکمرانوں کے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کی جائیدادیں، ان کا کاروبار، ان کا پیسہ پاکستان کے اندر زیادہ ہے یا پاکستان سے باہر زیادہ ہے؟ تو خود پیسہ انویسٹ کیا ہے پاکستان سے باہر، ان کی پراپرٹی پاکستان سے زیادہ باہر ممالک میں ہے، بینک بیلنس پاکستان سے زیادہ وہاں بینکوں میں پیسے پڑے ہیں، اور پاکستانیوں کے جو اوورسیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے پیسہ لے کے آؤ، اور دیگر ممالک کو کہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاروں کو کہ آئیے یہاں پیسہ انویسٹ کریں. کس طرح انویسٹ کریں؟ آپ بارود پر بیٹھے ہیں، پورے ملک میں امن نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، کون پیسہ انویسٹ کرے گا؟